بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو عربی زبان کی وسعت اور اہمیت بتانے جا رہے ہیں کہ زیر اور زبر کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے، تقریباً اس کے ہجے بھی برابر ہوتے ہیں، حروف بھی برابر ہوتے ہیں، لیکن زیر اور زبر کی وجہ سے معنی میں چینج آ جاتی ہے، اور آگے ہم نے آیات کا پروف بھی آپ کو دیا ہے۔ تو سنیں، پہلا لفظ ہے شفا۔ شفا اس کا معنی کیا ہے؟ آگ کا گڑھا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، آگ کا گڑھا، آگ کا کنارہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کے 103 ہے، سورہ توبہ کے 109 ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اتحاد کو اپنی نعمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پہلے فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یعنی شین پر اگر زبر آئے تو اس کا معنی ہے آگ کا گڑھا، جس کی دلیل یہ لفظ ہے شفا، آگ کا گڑھا۔ ٹھیک ہے، اور اگر شین کے نیچے، یہ دیکھیں، شین کے نیچے زیر آئے تو اس کا جو معنی ہے وہ ہے شفا، صحت۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 ہے، یہ آپ کے سامنے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی لب لباب یہ ہے، آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دیکھیں، اگر شین پر زبر آئے شفا تو اس کا مطلب ہے آگ کا کنارہ، تباہی، موت کا وہ گڑھا۔ ٹھیک ہے، اور اگر شین کے نیچے زیر آئے تو اس کا مطلب ہے صحت، شفا وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ کتنی وسعت ہے عربی زبان میں کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اگر زبر زیر بدل جائے تو معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس لغت قرآن کو، لغت انبیاء کو، لغت الجنہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔